اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں۔ محترم ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 8 فروری کے لیے عام انتخابات کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس پر چیم گوئیاں جاری ہیں کہ 8 کو انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے 8 فروری کو۔ محترم فضل الرحمان صاحب نے پرسوں واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا کہ 2 صوبوں کی صورتحال جو ہے وہ اتنی مخدوش ہے، وہاں دہشت گردی ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہمیں یکساں ماحول نہیں دیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن بھی چلی گئی ہے کہ انتخابات جو ہیں انہیں روکا جائے۔ سپریم کورٹ جب گئی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں تو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ الیکشن آپ الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے رجوع کیجیے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ بہرکیف جو مقتدر ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور پکی پیڑھی بات ہے کہ ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں۔ بہرکیف پیپلز پارٹی کے تیور دیکھ کر نظر آ رہا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی کراچی میں اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ بار بار جو کہتے ہیں کہ میری 18 ماہ کی بطور وزیر خارجہ جو کارکردگی ہے وہ مثالی ہے۔ انہوں نے کہا میں پاکستان کا سب سے کم سن وزیر خارجہ ہوں، سب سے کم سن وزیر خارجہ رہا، اور میں نے کرپشن کی مطلب ایک پینی بھی نہیں لی، کرپشن کا میرے پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ مطلب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ باقی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے تنخواہیں ڈبل کی ہم نے روزگار لوگوں کو دیے، اور ہمارا کنسرن جو ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا مقابلہ غربت بے روزگاری سے ہے۔ یہ ساری باتیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں اور دھڑا دھڑ لوگوں سے ملے ہیں۔ کل چوری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے اتحادی سیاست کے بارے میں بات ہوئی، تو وہ بھی برف پگھلی۔ یہ ساری صورتحال اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور موجودہ جو صورتحال ہے جناب عمران خان صاحب کی، اس کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانون دان ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور بڑا وینری قسم کا پرسنالٹی ہیں جناب محمد اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ نے حالات حاضرہ پہ گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے، آپ بہت بغور دیکھتے ہیں تمام پارٹیز کی پالیٹکس کو، تو ان کا تجزیہ جو ہوتا ہے بڑا غیر جانبدارانہ ہوتا ہے، بے لاگ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب چودھری اشرف مجید صاحب۔ چودھری اشرف مجید صاحب کا اوڑھنا بچھونا پاکستان پیپلز پارٹی، اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چودھری صاحب میٹرک میں جب تھے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، تو میٹرک کا رزلٹ انہوں نے جیل میں سنا تھا، بھٹو صاحب کے کارکن کی حیثیت سے سیاسی قیدی کے طور پر جیل میں گئے۔ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا کہ اس کی پاداش میں جیل جاتے۔ بہرکیف یہ سیاسی قیدی تھے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی محبت میں جیل بھگتی، اور میٹرک کا رزلٹ جو تھا وہ جیل میں سنا۔ تو آج وہ بھی موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میری جو کارکردگی ہے، پاکستان کی تاریخ کا کم سن وزیر خارجہ ہوں، انہوں نے کہا میں نے کرپشن نہیں کی۔ تو کیا واقعی بلاول بھٹو زرداری صاحب، جبکہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ ہر روز پاکستان میں 12-14 ارب روپے کی، اور پھر کہا جاتا رہا کہ 36 ارب کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے، تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دور میں جب 18 ماہ کے لیے اتحادی حکومت کرپشن نہیں ہوئی، یا صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی؟ اور آصف علی زرداری صاحب کو تو مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کے کسی سربراہ نے کرپشن نہیں کی؟ ذرا پلیز اس پہ اظہار خیال فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM نیوز اور آپ کا بہت شکریہ سر، آپ محبت کرتے ہیں اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے موقع دیا۔ ایک بار پھر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ میں نے 16 ماہ یا 18 ماہ حکومت کی، تو اس میں کہیں بھی کرپشن اگر ہے، اس سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں جی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں، تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس سے ایک بات پہ متفق ہیں، کوئی ان پہ کرپشن کا ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ انہوں نے اپنا گھر بر جلا کے سب کچھ اپنے ہی طبقے یعنی فیوڈل اور بیوروکریسی کی نفی کرتے ہوئے غریب اور مزدور کی حکومت کی داغ بے ڈالی۔ یہ روز روشن کی طرح عیا ہے پاکستان میں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، انہوں نے یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، ان کا مشن ہی صرف یہ ہے کہ غریب عوام کے لیے ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں عوام کو عزت دو۔ ٹھیک ہو گیا، ہم عوام کو عزت دیتے ہیں جس کے عوض عوام نے ان کو دیکھیں کہ تھرڈ ورلڈ نے ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام بنا دیا،
اور محترمہ بے نظیر بھٹو دختر پاکستان دوست مشرق ہوئی اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہوئی. اور آصف علی زرداری صاحب اگر اقتدار میں آتے ہیں اس کو حسادی طور پہ آپ کہہ لیجئے گا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب شہید ہوئی تو ان کو سیاست میں آنا پڑا. تو یہ دیکھیں کہ ان کو اس سے پہلے بھی مسلسل بر-اعظم ایشیا میں اتنی قید کسی کی ہے نہیں, سیاسی قید کسی کی نہیں ہے. مسلسل 11 سال ان کو جیلوں میں رکھا گیا, قید تنہائی میں رکھا گیا, ان کی زبان تک کاٹی گئی. اگر کرپشن کا ایک پیسہ بھی ہوتا, یہ دیکھیں پھر ان اداروں نے ان کو کلیئر کیا کہ جو بھی یہ ایک بغض سیاسی وہ کہہ لیں بغض زرداری میں یا بغض پیپلز پارٹی میں یہ الزام لگتے رہے ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وقت بہترین منصف ہوتا اس نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اگر یہ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر 16 ماہ اقتدار میں رہے ہیں, وہ وزیر خارجہ تھے نا, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ سیلاب جو فلڈ ہے, یہ سیلاب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ سیلاب بھی آن گرا جس نے یہ پنجاب کا اور جنوبی پنجاب پورا ڈوب گیا نا, بلوچستان اس سے متاثر ہوا, وہ یہ صوبے متاثر ہوئے. اور تمام کے لیے یہ دیکھیں کہ عالمی بلاکوں میں اتنا اچھا کیس بلاول بھٹو زرداری نے لڑا کہ یہ ہم کہہ رہے تھے کہ, اور یہ تجزیہ کاروں کا جو ہمارے فنانس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کم از کم ادھر جو ہے نا ہمارے پاس 15 سے 20 ارب ڈالر ہو تو اس سے نبٹ سکتے ہیں, اور کم از کم یہ ہمیں ہونا چاہیے کہ 800 ارب ڈالر اگر باہر سے ہمیں مل جائیں, 8000 ارب ڈالر تو امداد کے طور پہ مل جائیں تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ صرف اور صرف جس پہ تمام لوگ متفق ہیں, تمام سیاسی جماعتیں, کہ بلاول بھٹو زرداری ہی ایک ایسی شخصیت تھی جس نے اس کے لیے اتنی بھرپور کمپین کی عالمی بلاکوں میں جا کے, ان کو بتایا کہ انہوں نے خود ہی دیکھا کہ یہ اگر 8 ارب کہہ رہے ہیں تو یہ زیادہ کا نقصان ہوا ہے. وہ 10 ارب سے زیادہ انہوں نے امداد پاکستان کی, جس کا عملی طور پہ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ہم نے غریبوں, مزدوروں کے لیے, کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کے لیے, پاؤں کے کھڑنے کرنے کے لیے, سرکاری ملازمین کے لیے 100% سے زیادہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا کہ با وقار زندگی یہ گزار سکے. زرداری صاحب اور یہ ذوالفقار بھٹو سے لے کے زرداری صاحب نے بھی 100% انہوں نے اکیلے نے کر دیا 100% یہ اضافہ, پینشنوں میں اضافہ کیا, خواتین کو خود مختاری دینے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا, اور 5000 سے زیادہ گھر بنا کے بلاول بھٹو نے وہ سیلاب زدگان کو چابیاں صرف عورتوں کے نام دے کے, یہ عورتوں کو خواتین کا اتنا عزت احترام ہے کہ ان کو وہ چابیاں گھروں کی دی. تو انہوں نے یہ واحد پاکستان کی تاریخ کے ذوالفقار بھٹو کے بعد یہ وزیر خارجہ تھے جنہوں نے تمام ٹور کیے. وہ ریکارڈ موجود ہے پاکستان فنانس منسٹری میں, وزارت خارجہ میں بھی, کہ جتنے بھی ٹور کیے انہوں نے اپنی جیب سے ٹکٹیں بنوائی, پاکستان کے سرکاری خزانے پر بوجھ نہیں بنے, انہوں نے اپنے ہی جیب سے. یہ تو ان کا کردار ہے سب کے سامنے ہے. اچھا اسرائیل صاحب, چوری صاحب نے کہا کہ جن پہ 10% کا الزام تھا جناب آصف علی زرداری, 11 سال وہ جیلوں میں رہے اور اداروں نے انہیں کلین چٹ دی کہ ان پہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. 11 سال کی جیل بھگتنے کے بعد میاں شباز شریف صاحب بھی ہر طرح کی جیلیں انہوں نے برداشت کی ہیں, اور اب عدالتیں دھڑا دھڑ انہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے, انہوں نے ایک پینی کی کرپشن نہیں کی. تو یہ سچ مچ یہ لوگ جو ہیں واقعتاً انہوں نے کرپشن نہیں کی, یا ہماری عدالتی, کیونکہ آپ عدالت سے منسلک ہیں, آپ سینئر لائر ہیں, تو سر یہ عدالتی نظام میں سقم ہے, اس میں کوئی خامی ہے کہ مطلب طاقتور جو ہے وہ کلین چٹ لے کے نکل آتا ہے, یا سچ مچ ان لوگوں نے کرپشن نہیں کیا؟ آپ اپنا قانونی نقطہ نظر بھی دیکھیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ یہ کہنا کہ کسی نے کرپشن نہیں کی, جی سر, تو یہ تو بالکل ایک نا ایک عام بندہ بھی کہے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. کرپشن تو ہوئی ہے. اچھا جی. اور پھر چھوٹے لیول کی نہیں ہوئی, بڑے لیول, ہماری سوچوں سے بھی زیادہ. اگر کو ہم وہ جو جتنا مرضی اندازہ لگا لیں نا کہ یہ ہوئی ہوگی, وہاں سے وہ کرپشن شروع بھی نہیں ہوتی.
بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا اہم ترین بات یہ ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو کس کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ انہوں نے کی ہے، وہ ہوتا ہے سول وزیر اعظم. بالکل ٹھیک. وہ چاہے زرداری ہو صدر کی شکل میں، پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم ہو، وہ نون لیگ کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، ساری کی ساری جو کرپشن کو پینٹ کر دیا جاتا ہے، پن پوائنٹ کر دیا، وہ فرد واحد پہ کر دیا جاتا ہے. نہیں، وہ ہوتا ہے سول وزیر اعظم. اچھا جی، سول وزیر اعظم. بالکل ٹھیک ہو. سول وزیر اعظم جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کرپشن میں سول وزیر اعظم جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ صاف رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو اصل کرپشن ہے نا وہ تو کوئی اور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جن کے ہاتھ میں سول وزیر اعظم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب جو کٹ پتلی وزیر اعظم کی گردان کرتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری، جن کے ہاتھ میں وہ ڈوریاں ہوتی ہیں. ڈوری. اب اگلی بات آپ نے الیکشن کی بات کی تھی ساتھ ہی نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جو بھی الیکشن میں آنا چاہ رہا ہے، جو ان سی مرضی جماعت ہے، جی جی، چاہے وہ مقبول ہے میں نہیں ہے، جو سی مرضی بات آ کر کیا وہ یہ عوام کو بتائے گا کہ آ تو ہم رہے ہیں، جی جی، لیکن یار ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. وہ جانتے ہیں اس بات کو، تو پھر آ کیوں رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو. سادہ سا سوال. بالکل ٹھیک ہے. اب آگے اس کو عمران خان صاحب نے تو بہت سارے انٹرویوز میں کہا تھا نا کہ اگر میں با اختیار نہ ہوا تو میں لعنت بھیج دوں گا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. جو بھی اس در سے نکلا نا ٹھوکر کھا کے، جس کو بھی انہوں نے ماری ٹھوکر، جی سر، وہ اس کو بعد میں وہ باتیں کرتا ہے، ورنہ اقتدار میں وہ اس ٹھوکر کھانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. اور اس کے لیے جو آپ نے لفظ بولا ہے، اس کے لیے الیکشن 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 ماحول بن رہا ہے جی، منہ بن گیا جی، یہ اس کے لیے صرف اتنی سی کہانی ہے. یہ بیچارے جتنے بھی سول وزیر اعظم آ رہے ہوتے ہیں، ادروائز آپ نے کرپشن، ملک کا اس نہج پہ جو پہنچا ہے وہ کرپشن کی وجہ سے پہنچا ہے. اور سول وزیر اعظم کی جو کرپشن ہے وہ کہیں بہت تھوڑی ہے، 2-4-5% لگا لیں، 10% سے تو کہیں بھی آگے نہیں جائے گی. باقی ساری جو ہے ان کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں ڈوریاں ہوتی ہیں، یہ جن کے ہاتھ میں ڈوریاں ہوتی ہیں ان کے، اور ان کا پھر یہ بھی نہیں آتا کہ وہ کہاں چلے گے بعد میں. بالکل نام بھی نہیں لے سکتا، ٹاپو بنا کے چلے جاتے ہیں وہ. اچھا رہ گیا آگے جی کیا عدالتی نظام، پینشنیں بھی ڈالرز میں لیتے ہیں. ایگزیکٹلی جو ہے نا، یہ صرف اتنی کہانی ہے. اگر ہم سچ دیکھنا، اگر ہم سچ سننا چاہیں، اگر ہم سچ کو سمجھنا چاہیں، اتنی سی بات. اچھا چوہدری صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں. وہ پہلے ایم کیو ایم سے ملے ہیں، ان سے جا کے کراچی میں انہیں پتہ لگ گیا کہ میں اس کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتا، تو ایم کیو ایم سے ہاتھ ملا لیے انہوں نے. وہاں انتخابی اتحاد بنا ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف وہ اتحاد بنا ہے نا. پھر مولانا فضل الرحمان سے ان کا بن گیا. کل چودھری شجاعت حسین صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات کیا میاں نواز شریف صاحب نے، اور میاں نواز شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ 2 قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، وہ تو زیادہ مانگ رہے تھے، وہ کوئی 10 قومی اسمبلی کی اور 16 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے تھے. باہر کیا وہ جو بھی بات طے ہوتی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب اتحاد کے حوالے سے بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسے کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنا پائیں گے. تو میاں نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے اتحادی، وہ سب کو ملنے جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے شاہد خاقان عباسی سے بھی وہ ملیں گے، ان کو بھی ناراضگی دور کر لیں گے. اگر چودھری شجاعت حسین کی کر لی ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ چودھری نثار صاحب سے بھی ملیں گے. یہ سارے لوگوں کو وہ راضی کر لیں گے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تنہا نہیں رہ جائے گی؟ میاں نواز شریف صاحب تو سارا میدان مار لیں گے، سب کو سمیٹ لیں گے. یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے سوال سے کا جواب دینے سے پہلے میں، جیسے عیسائی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اگر جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوتی ہیں، وہ ان کی اگر کرپشن کا پتہ چل جائے تو یہ لوگ سیاستدان آپ کو فرشتے لگیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سیاستدان آپ کو فرشتے لگیں گے اگر ان کی کرپشن منظر عام پر کوئی لانے کی، دونوں بیوروکریسیز کی، سول بیوروکریسی کی اور ہماری فوجی بیوروکریسی کی. دیکھیں کہ کوئی بھی، یہ دیکھیں کوئی بھی جج ہے، کوئی چیف جیسا پاکستان ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں تحفظ پرووائڈ کر سکتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو آپ کسی محفوظ ملک میں چلا جاتا ہے، اپنے وہ جو ہے نا اپنے آبائی وطن میں چلا جاتا ہے. ادھر یہ خوبصورت لفظ ہے آبائی وطن، اپنے آبائی وطن چلے جاتے ہیں اس ملک سے. اور ادھر سے مسلطاح یاد وہ 10 لاکھ روپیہ سالانہ پینشن اور وہ ڈالر کی شکل میں لینی ہے، وہ ڈالر کی شکل میں بھی لینا ہے. انہوں نے پھر 5000 یونٹ بجلی کے بھی لینے ہیں، 3000 وہ قریباً 2000 لیٹر پیٹرول بھی لینا ہے. کیا یہ ملک ان کے باپ کی جگیر ہے؟
بالکل صحیح. یہ ملک تو یہ لوگ کھا گئی ہیں نا. یہ تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتائی ہے کہ اگر یہ دیکھیں ان کی تو کرپشن جیسے پہلے انہوں نے کہا وہ ڈالروں میں ہے. اب نواشی صاحب وہ نہیں بیچارہ, اس کا کیا ہے, وہ اسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جا کے ملے. وہ تو خود شرمشار ہوگا کہ میں اگر ایم کیو ایم سے جا کے ملتا ہوں تو ایم کیو ایم نے مجھے کتنی گالیاں دی ہوئی ہیں, اتنی غلیظ گالیاں. جب مل رہے تھے تو وہ ان کی گالیاں سنائی جا رہی تھیں. چوری شجاعت حسین صاحب نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف. وہ دیکھیں, وہ ان کو مجبوراً کہ اگر آپ نے جانا ہے یہ ایک تخت سمیت, وہ تو سمجھتے تخت سمیت لے گئے ہیں. جی جی, وہ جو جن کی بات اسرائی صاحب نے بھی دبے لفظوں میں کی, وہ تخت سمیت لے گئے ہیں, پھر اس کی تاج پوشی بھی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی عشق کے امتحان اور بہت ہیں. ابھی کیس دائیں بائیں کیے ہیں, کچھ دائیں کر دیے کچھ بائیں کر دیے. ابھی وہ کھلا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملو, ان سے بھی ملو. وہ جو لسٹ دی ہوئی ہے ان کے کہنے پہ وہ مل رہے ہیں. دل تو ان کا بھی نہیں کر رہا ہے ان کو ملنے کو نا, ان کے کہنے پہ مل رہے ہیں. مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ان کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے لسٹ بنا لی ہوئی ہے. جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں, ٹی وی میں کچھ اور ہوتے ہیں. میں آج صبح جناب چوری شجاعت حسین صاحب نے جو کتاب لکھی تھی اس کے وہ مندرجات پڑھ رہا تھا جو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تھے, تو بڑا مزہ آیا وہ پڑھ کے کہ مطلب وہ لوگ ملے ہیں اور جفیاں ڈالی ہیں, اور وہ ان کے گھر کے افراد ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ بھی ملنا تھا. یہ اللہ یہ وقت کیوں دیا, ہمارے گھر میں آپس میں لڑائیاں پڑی ہیں تو یہ صورتحال دیکھنی پڑی, جس کے لیے ہم نے بہت بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ مر جائیں گے. جیسے یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جو ہے مر تو جاؤں گا لیکن میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر سکتا ہوں. وہ ساری دنیا نے دیکھا, ہمیں تو بڑا انتظار تھا کہ کب وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے. تھوک کے جتنا تھوکا ہوا سب چاٹا ہے ان سب نے. لیکن یہ واحد اس ملک کہ عوام کو اگر پاؤں پہ معاشی طور پہ کوئی حل ہے تو روایت کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, میرے لیڈر جناب بلاول بھٹو کے پاس ہے. وہی ویژن ہے کہ جن کا کبھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کبھی کرپشن کی, بلکہ گھر بار جلا کے آگ سینکنے والے ہیں. ذوالفقار بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, ہزاروں ایکڑ زمین پہلے اپنی زمینیں عوام میں بانٹی تو پھر کسی دوسروں کی زمینوں کو حال ساری. ان کی زمینوں میں 9 ریلوے اسٹیشن تھے, جو ساری زمینیں 16,000 ایکڑ سے زیادہ تھی, جو غریبوں میں پہلے بانٹی, بعد میں انہوں نے کسی اور کا نام لیا. وہ لوگ تو اپنا آپ سب کچھ لٹا کے عوام کے لیے, عوام نے بھی پھر یہ دیکھیے نا کہ قیامت وہ جو بھی ہیں, کوئی مرتا ہے تو کوئی اپنے سینے پہ یا کفن کے ساتھ کوئی جیب تو نہیں ہوتی. ان کو پتا ہے کہ ادھر ہی رہ جانا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی سیکورٹی تھریٹ نہیں تھے. بھٹو خاندان تو صرف شہادتوں کی داستان ہے. وہ جا کے گڑی خدا بچ دیکھ لیں, پتہ ہے کہ انہوں نے وہ صرف اور صرف جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ نے نقصان پہنچایا کسی اور پارٹی کو تو پہنچایا ہی نہیں ہے. وہ تو صرف عطاب کا نشانہ تو بنی رہی صرف پاکستان پیپلز پارٹی. اور ہم بھی مقابلے میں کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے لیے الیکشن کروا دیں. اگر الیکشن نہ کروائے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. کوئی اور طاقت آئے گی جس کا خمیازہ بڑے سالوں میں بھگتنا پڑے گا. اچھا, چوہدری صاحب نے بڑا ذرا زور دے کے کہا ہے کہ خدا را الیکشن کروا دیں. سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں کے میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہمارے پہ 2 صوبوں میں حملے ہو رہے ہیں, ہمارے فلاں لیڈر کو قتل کر دیا گیا, فلاں پہ خودکش حملہ ہوا, فلاں پہ بمباری ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہے. اچھا, رپورٹ جو ہیں وہ یہ ہے کہ برفباری شروع ہو چکی ہے. 2 صوبے جو ہیں وہ بری طرح برفباری کی لپیٹ میں ہیں. فروری میں تو بہت زیادہ برفباری ہوگی, وہاں الیکشن نہیں کروائے جا سکتے. آپ بتائیے گا, آپ کی قانون پہ بڑی گہری نگاہ ہے, کیا 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے؟ ملک کی صورتحال اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ چوہدری صاحب کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروا دیں. اگر الیکشن نہ کروائے تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا, کوئی اور آ جائے گا, پتہ نہیں کس کا ڈراوا دے رہے ہیں, کون آ جائے گا. اچھا, میں ان کو نان ایشو سمجھتا ہوں. اچھا جی, کہ یہ ایشو ہی نہیں. الیکشن ہو جائیں, ٹھیک ہو گیا, سول وزیر اعظم آ گیا, جی جی, اس کے پاس ہوگا کیا؟ ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ کس کہانی میں الجھے ہوئے ہیں؟ لیکن
پھر بھی الیکشن ایک آئینی تقاضا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ کہہ رہے ہیں جی الیکشن، یا ہم جو بات کر رہے ہیں جی الیکشن ہوگا 8 کو ہوگا، 9 کو ہوگا، 10 کو ہوگا، وہ جب بھی ہو جائے آئینی تقاضا ہے. کیا آئینی تقاضا اس وقت آئینی تقاضے کی کیا صورتحال ہے؟ وہ تو کب کا گزر چکا، وہ کب کا گزر چکا پنجاب میں اور جب غیر آئینی عمل کئی مہینوں سے جاری ہے تو ناز صاحب وہ 8 فروری کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ الیکشن کی گرم جوشی نہیں آ رہی. آج نون لیگ نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ الیکشن سکیجول دیں، پھر دیکھیے پھر گرمی گرم جوشی نہیں آ رہی. ہاں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کھل کے کر رہی ہے. تو دیکھیں اس کے لیے تو اس کے بارے میں جب بھی ہوگا اس نے یہ کمپین کیش کر لینی، اس نے اپنے اس کو ورکر کو چارج کر لیا ہوگا. اچھا جو نہیں کر رہے، میں نام نہیں لوں گا کہ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ بھئی اگر نام بھی لیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. جو مقبول عام پارٹی ہے پی ٹی آئی، ہاں پی ٹی آئی اس وقت جو ہے، اگر ہم سیدھی سی بات کریں تو اس کو تو الیکشن کا نام بھی لینے نہیں دیا جا رہا. بالکل ایسے. تو پھر یہ الیکشن ہوگا تو غیر آئینی بندوبست جو ہے اسے وہ آگے لے جائیں یا الیکشن کرا لیں، وہ ایک ہی بات ہے. یہ نان ایشو ہے کہ الیکشن کب ہو رہا ہے، آ رہا ہے 8 فروری، 9 فروری، 10 فروری. یہ تو صرف نا کھلانے کے لیے باتیں ہیں عوام کو کہ ان کے پاس اور کام کوئی نہیں، وہ میلہ دیکھنے کی عادی ہوتی ہے. وہ اس چکر میں بڑی خوش ہے جی 8 فروری کو کوئی میلہ لگے گا. چور صاحب میں بڑے ادب کے ساتھ نا یہ تو کہہ رہے الیکشن کی بات میں اختلاف کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ ان کی بات کے کہ وہ بڑی مقبول ترین پارٹی ہے. آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ان کے الیکشن سے، دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی پارٹی کا بھی کسی کا الیکشن ہونا، ووٹر لسٹیں بنتی ہیں. وہ ووٹر لسٹیں بن کے کاغذات جمع ہوتے ہیں، ایک عہدے پہ 4 اگر کوئی عہدے انہوں نے ڈمی رکھ بھی لیے تو وہ نام مقام سے اپنے نام لکھوا رہے ہیں کہ نام مقام سے اس نے کہا میں عہدے دار تو یہ بنا دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں وہ کرسیاں لگائی. کیا ایک ووٹر بھی آئی یا ووٹر لسٹ ہی پرووائڈ کی انہوں نے؟ ان کی مقبولیت یا بہادری کا یہ اندازہ لگا لیجیے کہ سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی ہے، وہ پنجوتا صاحب جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں وہ دے کے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا نام لکھ لیا رجسٹرار نے. وہ بے نامی درخواست، بہادری دیکھیے گا، ان کی مقبولیت بھی دیکھ لیں، ان کی بہادری بھی دیکھ لیں کہ بے نامی درخواست دیا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب یہ ہم سے یہ ظلم ہو رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھیں ہماری پارٹی کے لوگوں کو دائیں بائیں کیا جا رہا ہے، مختلف پارٹیوں میں شامل کروایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں. تو اس پہ نام نہیں کسی کا لکھا جا رہا، درخواست گزار کا نام ہی نہیں. اب وہ یہ دیکھیں کہ ان کا جو جنہوں نے 6 کروڑ پہ دے کے ٹکٹیں لی تھی نا وہ سب نے واپس کر لی. اب وہ ٹکٹیں کوئی لے نہیں رہا. اب ایڈوکیٹ صاحبان ممتاز قانون دان جو ہے پتہ ہے کہ یہ ویٹ پورا ہی نہیں کرتے، یہ جیتیں گے بھی نہیں. یہ ہے کہ چلو کاغذات ریجیکٹ تو نہیں ہوں گے، اور ان کو پتا ہے ہماری پریکٹس تو چلے گی. یہ صرف قانون دان کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے رہا. مقبولیت کا یہ اندازہ، جو مقبولیت جنہوں نے بنائی، جنہوں نے وہ جیسے مقبولیت بنائی جہاں جہاں سے بندے پکڑ کے وہ اپنے وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے وہ لے گئے. نہیں ابھی تو چور صاحب ڈیپوٹیشن پہ بندے پھر آ رہے ہیں نا. جو صدر ہے مرکزی پی ٹی آئی کے وہ کاف لیگ سے ڈیپوٹیشن پہ لیے ہیں، اور آپ کو مبارکباد بھی میں نے دینی ہے کہ آپ کا بندہ انہوں نے بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آپ کی پارٹی سے تھے، انہوں نے بنیر میں حلقہ 28 میں الیکشن لڑا. تو آپ خوش نہیں ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور آپ ہی پیپلز پارٹی کے جو ہیں بیرسٹر گوہر وہ اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ایک نہیں ہے، 2 کہ ہمارے سینٹرل ایڈی کمیٹی کے سینئر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جنہوں کا یہ کہنا، جب ان کو 1000 بار بھی کہا لگ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی قیادت آپ سے ناراض ہے، وہ کہتے ہیں لیکن میں مرنا بھی ہے تو میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں ہی اعتزاز حسن صاحب. یہ صرف وہی پیپلز پارٹی کے، یہ اعتزاز حسن صاحب کے چیمبر کا ان کا شاگرد خاص ہے، جونیئر ہے، یہ جونیئر. اس کے باوجود، تمام باتوں کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ماحول دیا جائے، الیکشن میں آئیں. کسی کا بعد میں یہ نہ کہے اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہونا تھا. ان کو الیکشن میں آنا چاہیے، آزادی کے ساتھ ساتھ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. ان کو بلے کا انتخاب کے پیچھے وہ سب کیوں پڑ گئے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو کچھ بات تو ان کی ہے کہ یہ، لیکن
مقبولیت یہ دیکھیں کہ جو کوئی ایک بندہ بھی اب اس کی ملاقات، اس کے کارکن بھی اس کی ملاقات، کوئی نام لیوا ہی نہیں اس کا رہ گیا پورے ملک میں. آپ دیکھ لیجئے گا جو اتنے خدائی لہجوں میں گفتگو کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو دیکھ نہیں لیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو انہوں نے کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے. پھانسیوں کے پھندوں کو جھوم گئے تو وہ چوم کے گئے ہیں. اگر وہ بھٹو صاحب کی شہادت کے لیے بہت نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کی محبت کا یہ اندازہ کہ یہ نہ بجے، اور کہنے 7 پلاسٹک کی پیٹرول کی باندھی ہوئی ہوتی تھی، ایک انگلی کوئی جلائے تو چیخیں نکلیں. ان کی تو انگلی بھی نہیں. 2 دن گئے، 2 دن بھی اسد علی زرداری نہیں کہتا تھا کہ ہمیں تو کوئی بات نہیں ہے. جب اس کی بہن کو بھی رات کو کوئی کہیں وہ بھاگ رہے تھے، اسمبلی کے فلور پہ کہا اسد علی زرداری صاحب نے کوئی بات نہیں، ہم تو برداشت کریں گے، آئندہ بھی نیب کو دیکھیں گے. مجھے پریشانی تو آپ کی ہے کہ جب آپ کے کیس بنے گے تو آپ کا کیا بنے گا. جب ان کے صرف نام ہی لیے گے، انہوں کیا کاغذ پین سے پکڑیے، جو کہتے ہیں ہم کہنے کے لیے تیار ہیں. ان کی چیخیں نہیں آپ نے دیکھی. یہ دوسرے بھی سیاستدان، اگر رانا ثناءاللہ کو میں اس لیے سیاسی کارکن جو بھی ہوگا اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے دور حکومت میں کتنا ظلم و ستم ہو، لیکن انہوں نے آگے پریس کانفرنس تو نہیں کی، دلیری کے ساتھ روئے تو نہیں ہیں. یہ تو 2 دن جو خدائی لہجوں میں بات کرتے تھے، آپ دیکھیں وہ چیخیں ان کی آپ سب نے سنی ہیں. اچھا پارٹی تو نہیں ہے. سر دیکھیے چوری صاحب نے بات کی، آخری سوال ہے آپ سے، ٹائم ختم ہونا والا ہے ہمارے پروگرام کا. چوری صاحب فرما رہی ہیں ان کی تو چیخیں نکل گئیں، جس بندے کو پکڑا وہ کہتا ہے جو مرضی مجھ سے لکھوا لیں. ان کی بات تو چھوڑ دیں، کارکنوں نے جو کوئی لکھ کے دینا تھا، فواد چودھری صاحب کہاں سے آئے، انہوں نے کیا لکھ کے دیا، اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. خود پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ سب کچھ لکھ کے دینے کو تیار ہیں. ریزائن تو انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے کہا جی میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں. اس سے بڑی کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ پارٹی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کپتان کھڑا ہے، کدھر کھڑا ہے وہ چھوڑ دی، پارٹی چھوڑ دی. یہاں سے آپ اندازہ سر یہ ذرا بتانا ہے آپ، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ایک تشدد اور جبر ہے سول وزیر اعظم جو سابق ہیں یا آئندہ کے آنے والے ہیں ان کے اوپر. یہ جبر کی علامت ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. بھٹو پھانسی اسی جبر کے تحت چڑھا. نواز شریف. اچھا سر، وہ یہ بھی سوال ضمن میں اس میں شامل کر دوں کہ آج سپریم کورٹ نے وہ سماعت کے لیے منظور کر لیا نا جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو جوڈیشل مرڈر تھا اس پہ بھی سماعت ہوگی. ذرا اس کو بھی اپنی گفتگو کے لاسٹ میں لے لیجیے. اب جو ہمارا سر پہلے یہ گفتگو مکمل کر لیں، پھر وہ اسی جبر کا شکار ہوا. بھٹو اسی جبر کا شکار ہوا، نواز شریف اسی جبر کا شکار ہوا، بے نظیر اسی جبر کا شکار ہوا، زرداری اسی جبر کا شکار ہوا، عمران خان اسی جبر کا شکار ہوا. تو ہمیں جبر کو اپریشیٹ لاجکس کی بنیاد کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں درست بات کرنی چاہیے کہ آج وہ ان کے ساتھ ان کا قصور کیا ہے. دیکھیں جو بھی میں کبھی بھی پی ٹی آئی کا حمایتی اس انداز سے نہیں، یہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے وہ نہ کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سول وزیر اعظم میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ سول وزیر اعظم جو ہے نا وہ، ہاں ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ اعلیٰ کار بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نواز شریف کے خلاف اعلیٰ کار بنا عمران خان، تو اور اس وقت یہ فرعونیت آ گئی. اس نے کہا سب کچھ تو میرے ہاتھ میں ہے. بالکل عوامی پاپولیرٹی ساتھ باجوہ نہیں باجوہ صاحب ہیں، عوامی پاپولیرٹی بات کی بات ہے. باجوہ صاحب میرے ساتھ ہیں تو مجھے اس وقت وہ ساری جو بھی فرعونیت کی باتیں وہ سامنے آ گئی. اور پھر وہ یا اس کو پھر کک آؤٹ کیا اس سول وزیر اعظم کو، نواز شریف کو. اور پھر جب اس کے ساتھ کوئی انبن بنی سول وزیر اعظم کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور آج وہ اور اس کی پارٹی جو ہے نا اسی جبر کا شکار ہے جس کا جبر کا شکار پیپلز پارٹی ہوئی، نون لیگ ہوئی، زرداری ہوئے، دیگر جو ہے نا سیاسی کارکن ہوئے. تو ہمیں اس جبر کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہاں فرق ہوگا جو بھی ہے، میں کسی کے کیونکہ میں کسی پارٹی کو نہیں یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں. بالکل آپ ایک تجزیہ کار. ہاں باقی رہے گی وہ بات کہ سپریم کورٹ اس وقت جو ہے نا بہرحال کورٹ لگ رہی ہے. اور اگر سپریم کورٹ لگ رہی ہے اور وہ کورٹ ہے اب میرے خیال کے مطابق، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے اوپر وہ ایک تاریخی فیصلہ دے گی میرے خیال کے جی. وہ تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ تاریخی فیصلہ دے گی کہ اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ سپریم کورٹ شاید ان کو مان کر کو تھوڑا بہت مداوع کر سکے بھٹو کے ساتھ، بھٹو کے خاندان کے ساتھ جو ہے نا جو زیادتیاں. چور صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سول لمحہ فکریہ یہ ہے کہ سول وزیر اعظم ہی جو ہوتا ہے نا
وہی اپنے طبقے کا غدار نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ صرف زیادہ دور نہ چلے جائیں، آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کو 5 سال کو دیکھ لیں، مجھے پورے ملک میں ایک سیاسی قیدی بھی، کوئی ایک بھی ایسا دکھا دے کہ 5 سیکنڈ کی کسی کو حوالات بھی دکھائی ہو۔ بالکل ہم انتقامی کارروائی پہ بلیو رکھتے ہی نہیں ہے، یہ بلیو کرتے ہی نہیں ہے۔ صرف پاکستان پیپل پارٹی ہے، صرف جو عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے سب کو معاف کرنے کا، ہم تو چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کا یہ منشور ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ آمر سے بہترین انتقام یہ ہے کہ جمہوریت کی طرف جایا جائے، جمہوریت کی بحالی سب سے بہترین انتقام ہے جمہوریت۔ تو یہ دیکھیں نا، 5 سال میں میں کہتا ہوں ثابت کریے کہ آصف علی زرداری نے کسی ایک مخالف کو بھی، اس کو 11 سال کا، اس کی زبان تک کاٹی، کیا کچھ نہیں ظلم کیے بھی زبانی پہ، کیا کسی ایک بندے کو بھی 5 سیکنڈ کے لیے بھی حوالہ دکھائی؟ ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ جیسے انہوں نے کہا سپریم کورٹ لگ رہی ہے، عدالت لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ، میں بھی یہ ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ لگ رہی ہے، اگر 8 فروری کو الیکشن نہ ہوا ہے تو پھر نہیں لگے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہ لگنا چاہتی ہے پھر ادھر کروانے پڑیں گے، ان کی اپنی عزت کی بقا کا یہ مسئلہ ہے کہ الیکشن کروانے پڑیں گے، اور پاکستان بھی آگے تب ہی جائے گا، اور ان کی بھی عزت کا مسئلہ ہے کہ یہ بس۔ بہت شکریہ چور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جناب اسرائیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، آپ نے 2 سینئر لوگوں کی گفتگو سنی، بہت سارے سوالات کے جواب ملے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک تو چور صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت عدالت کی ساکھ کا سوال ہے اگر 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوتے۔ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی جناب اسرائیل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ بن گئی ہے، اللہ کرے عدلیہ بن جائے۔ محترم ناظرین، 2 کیسز بہت اہم ہیں، ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، اسے وہ جو پنشمنٹ ہوئی تھی صرف ایک مشورہ دینے پر سزائے موت ہو گئی، کہ اگر وہ مشورے میں شامل تھے بھی، ویسے تو وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ ذرا دوبارہ سے ریویو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا ہوئی تھی، سزائے موت ہوئی تھی اس کیس میں، وہ کیا درست تھی، کہیں عدلیہ جو ہے اس نے ظلم تو نہیں کیا، اس کا ریویو ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، بہت ساری باتیں دل میں ہیں، ابھی بہت سارے سوالات میرے دل میں ہیں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت انہی 2 شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گا، ان سے پھر وہ دل کی باتیں پوچھیں گے۔ اللہ کرے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں، پوری قوم کی یہ دعا ہے، اور پارٹی جو بھی برسر اقتدار ہے انتخابات کے نتیجے میں، وہ پاکستان کے لیے کام کرے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے کام کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔